بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اسلامی اسکالرز اور صوفیہ کرام کی اس سلسلہ وار معلوماتی قسط میں ہم آپ کو معروف کرخی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ معروف کرخی اس کا نام اسد الدین ہے اور معروف کرخی اور ابو محفوظ کے نام سے مشہور ہے۔ شروع میں وہ غیر مسلم تھے، لیکن بچپن میں ہی انہیں اسلام سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اپنا وقت ہمیشہ مسلمان بچوں کی صحبت میں گزارتا تھے اور اکثر اپنے والدین سے اسلام قبول کرنے کی بات کیا کرتے تھے۔ ان کے والد اس سے خوش نہیں تھے اور اسے ایک عیسائی پادری کے تحت تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کرایا۔ پادری نے ان سے پہلا سوال کیا تھا، بیٹا بتاؤ تمہارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا، میں، میرے والد اور میری ماں۔ پادری نے پھر کہا، اچھا اب کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تین ثلیث کا تیسرا خدا ہے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کے زمانے میں بھی میرا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ جب میں نے یہ کہنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے شدت مارنا شروع کیا دیا۔ جتنا اس نے مجھے مارا اتنا ہی میں نے اس کی تعلیم کو رد کیا۔ آخرکار وہ مجھ سے تنگ آ گئے اور میرے والد سے کہا کہ وہ مجھے قید کر دیں۔ اس طرح مجھے 3 دن تک ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور ہر روز مجھے ایک روٹی دی جاتی تھی جیسے میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جب مجھے باہر نکالا گیا تو میں بھاگ گیا۔ چونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بچہ تھا، اس لیے وہ بہت غمگین ہوئے اور انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ان کے پاس واپس آ جاؤں اور مجھے یہ حق ہے کہ میں جس عقیدے کو چاہوں قبول کروں، اور وہ اسی عقیدے کو قبول کریں گے۔ پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کی معرفت اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر میں اسلام کا یہ سب سے قیمتی تحفہ لے کر گھر چلا گیا اور الحمدللہ میرے والدین نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو حضرت حبیب راہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت نصیب ہوئی۔ آپ نے حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے روحانی تربیت حضرت حبیب راہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی۔ وہ نہایت متقی شخصیت اپنے دور کے ممتاز عارفوں میں سے ایک تھے۔ آپ نے حضرت داؤد طائی جیسی بہت سی عظیم ہستیوں کی خدمت بھی کی جنہوں نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت سے اذان دیتے تھے اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچتے تھے تو آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کی پوری داڑھی اکڑ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا نام لے کر کانپنے لگتے تھے اللہ کے خوف میں، اس حد تک کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ زمین پر گر پڑیں گے۔ مسجد میں عبادت، استغفار اور بارگاہ الہی میں روتے ہوئے لمبی راتیں گزارتے۔ حضرت سری القسطی فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ حضرت معروف کرخی کی صدقے سے حاصل کیا ہے۔ تو سید عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف کرخی شخص دنیا سے اللہ نہیں دیکھا۔ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ اس کی مبارک قبر بھی برکت کے اصول کا ذریعہ ہے۔ آپ کو غریبوں اور یتیموں سے گہری محبت تھی۔ حضرت سری القسطی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت معروف کو عید کے دن کھجوریں اکٹھی کرتے دیکھا تو میں نے رک کر ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان لڑکا رو رہا ہے کیونکہ باقی تمام بچوں کے پاس نئے کپڑے ہیں اور عید کے دن اس کے پاس کچھ نیا نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے کچھ کھجوریں جمع کرنے، بیچنے اور پھر اس کے لیے کچھ خریدنے کا فیصلہ کیا تاکہ عید کے دن وہ کھیل کود میں مصروف رہے اور اسے تکلیف نہ ہو۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، حضور آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یقین کروں گا کہ اسے عید پر کچھ ملے گا۔ پھر میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس سے کپڑے کا ایک نیا سوٹ خرید کر دیا۔ میں نے ایسا کرنے کے بعد اب میرے دل میں ایک نور داخل کیا جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میری حالت بالکل مختلف ہو گئی۔ ایک بار ان کے وضو ٹوٹ گیا تھا تو فوری تیمم کر لیا۔ جن لوگوں نے اسے ایسا کرتے دیکھا وہ کہنے لگے کہ حضور
دجلہ آپ کے بالکل سامنے ہے، تو تم نے تیمم کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ میں دریائے دجلہ پر پہنچ کر مر جاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی کہ ایک دوست نے ان سے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا اور اللہ کی مخلوق سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے تنہائی میں رہتے ہیں؟ کیا یہ موت اور قبر کا خوف ہے، یہ جہنم کا خوف، یا جنت کے حصول کا شوق ہے؟ حضرت معروف کرخی نے فرمایا، اے میرے دوست، آپ ایسی معمولی باتوں پر بحث کرتے ہیں، خالق اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عاجزانہ رعایا ہے۔ ایک بار جب آپ اس کے قرب کی لذت مزہ چکھ لیں تو پھر آپ کو دوسری چیزوں سے کسی چیز کا خیال نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت کے چچا شہر کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ آپ نے حضرت معروف کرخی کو دیکھا کہ وہ زمین پر بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں اور ان سے کچھ دور ایک کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، روٹی کھا رہا تھا۔ جیسے آپ نے اس پر پھینک دیا، اس کے چچا نے یہ دیکھا اور کہا کہ تم اپنی روٹی کتے کے اتنے قریب کیوں رکھتے ہو؟ یہ سن کر حضرت معروف کرخی نے جواب دیا کہ ایک پرندہ آسمان پر اڑتا ہوا دیکھا، اس نے حکم دیا کہ آ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے۔ پرندے نے خود کو اپنے ہاتھ پر بٹھایا، لیکن عزت اور شائستگی کی وجہ سے اس نے اپنے چہرے اور آنکھوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اس شخص کے سامنے ہر چیز معمولی ہے جو اللہ کے نزدیک حلیم ہے۔ حضرت معروف کرخی ان کی چند شاگرد دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے نوجوانوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو کھلم کھلا گناہوں میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت کے بعض حواریوں نے عرض کیا کہ آپ ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں تاکہ یہ بری عادتیں دوسروں تک نہ پہنچیں۔ حضرت نے ان سب سے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں۔ اس نے پھر کہا، اے اللہ، جس طرح تو نے انہیں دنیا کی آسائش اور آزادی دی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی انہیں آزادی اور عیش و عشرت عطا فرما۔ اس کی دعا پر سب حیران رہ گئے۔ اس نے پھر کہا، جلدی کرو، تھوڑی دیر انتظار کرو، مشاہدہ کریں۔ حواریوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد نوجوانوں نے حضرت معروف کرخی کو دیکھا تو فوراً ان کے آلات و موسیقی توڑ دیے اور شراب پھینک دی۔ وہ سب رونے لگے اور حضرت کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ سے سچے دل سے توبہ کی۔ پھر حضرت نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا، جو میری خواہش تھی وہ پوری ہوئی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ہم خان جہاں علی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔